تاریخ میں آقا حسین کا ایک جملہ مشہور ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے اصحاب دیے، مجھے ایسے اہل بیت دیے جو نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ گفتگو تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا۔ گریہ کرنا، ماتم کرنا آپ پر فرض ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو اس کا بے انتہا اجر ملے گا۔ کیا شعور حق تھا، کیا شعور بندگی تھی، کیا اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا ایک جذبہ تھا اصحاب حسینی اور اہل بیت حسینی میں، کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جان دینے کے لیے مچل رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جان دینے کے لیے مچل رہے تھے، اور وہ موت جو سب کو تلخ معلوم ہوتی ہے وہ ان بچوں کو شیریں معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بھی کیسی شیریں؟ پوچھنے پر، آقا امام کے پوچھنے پر حضرت قاسم نے کیا جواب دیا تھا؟ آج آپ حضرات شبیہ نعش حضرت قاسم برآمد کریں گے۔ خدا آپ کو خوب جزائے وافر عطا فرمائے، خدا ہماری ماؤں کی گودیں ہمیشہ بھری رکھے، خدا آپ کے گھروں میں مچلتے ہوئے بچے، جوان ہوتے ہوئے بچے، پروان ہوتے ہوئے بچے سلامت رکھے۔ پروردگار کسی کو وہ غم نہ دے جو کربلا میں ام فروہ نے غم اٹھایا ہے۔ بس چند فقرے عرض کروں گا، میری طبیعت آج صبح سے بہت مزمحل تھی اور مزمحل ہے، چند فقرے عرض کروں۔ آقا امام حسن کی شہادت کے بعد آقا امام حسن کے سب بچوں کو آقا حسین نے خود پالا تھا، پرورش کی تھی، پالا تھا۔ جس چچا نے جینے کے لیے پالا ہو اس چچا سے بھتیجا مرنے کی اجازت لینے ہے۔ جس چچا نے بھتیجوں کو، بچوں کو جینے کے لیے پالا تھا، اس چچا سے بھتیجا آیا ہے مرنے کی اجازت لینے کے لیے، کیسے اجازت دے دیں؟ اسی لیے روایات میں ہے آقا حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کے حسین بھی زمین پہ گر گئے اور قاسم بھی زمین پہ گر گئے۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ سینہ کوبی کے لیے آمادہ ہیں، آپ گریہ فرما رہے ہیں، تمام مصائب کے واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ 2-3 فقرے عرض کروں گا معال مجلس کے لیے تاکہ شبیہ آپ برآمد کر سکیں۔ جناب قاسم، جناب قاسم 13 برس کا سن ہے اور حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ جب خیمے سے نکلے ہیں تو دشمن راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نکل کے سامنے۔ اور میں ہمیشہ جناب قاسم کے تذکرے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچہ دشمن کی نگاہ میں چاند کی طرح ہو، ارے اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا حضرت قاسم کے توسط سے ان کے طفیل میں آپ کے گھروں کو بچوں سے آباد رکھے۔ کربلا کی ماؤں کے صدقے میں ہماری ماؤں کی گودیاں بھری رہیں، اور اگر یہ قربان بھی کریں تو خدا کی راہ میں، محمد اور آل محمد کی راہ میں۔ ہاں، یہ جذبہ لے کے جائیے گا، یہ جذبہ لے کے جائیے گا خدا کی راہ میں، اور محمد و آل محمد کی راہ میں اگر بچے بھی قربان کرنے پڑیں تو قربان کرنے سے دریغ نہ کیجیے گا۔ دیکھیے کربلا کی ماؤں نے کس طرح سے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے۔ جب جناب قاسم
امام حسین سے اذن طلب ہو رہے تھے. کہا بیٹے تم کو ہم نے بڑے ارمان کے ساتھ پالا ہے, جاؤ تمہاری ماں کے پاس, اپنی ماں کے پاس, تم اپنی ماں کا سہارا ہو. کہا امو جان ماں ہی نے تو بھیجا ہے. ادھر جناب مادر قاسم در خیمہ پہ آ گئیں. ابا عبداللہ فرزند رسول, ارے میری طرف سے یہ قربانی قبول فرما لیں. آقا حسین نے بھتیجے کو اذن جہاد دیا. جناب قاسم میدان کربلا میں تشریف لے گئے. آپ سنتے رہتے ہیں سن بہت کم تھا, عمر بہت کم تھی, قد و قامت بھی بڑا بوٹا سا قد تھا. جب آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو رکاب فرس تک پاؤں نہیں پہنچ رہے تھے, اسی لیے دشمن نے دیکھا بائیں پاؤں کی نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. کس طرح فرس پہ جم کے بیٹھے ہیں, کس طرح فرس پہ جم کے بیٹھے, کس طرح جہاد کیا. لیکن کب تک جہاد کرتے؟ ایک مرتبہ جب دشمنوں نے حلقہ کیا اور ایک شقی آگے بڑھا اور ایسا ضرب کاری فرق مبارک پہ لگایا ہے کہ پھر قاسم سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا. زمین پر آتے آتے آواز دی, السلام علیک یا عمّا. چچا جان, یا عمّا ہو ادرکنی, چچا جان مدد کو آئیں. اب پورے رزم نامہ کربلا میں, پورے حماسہ کربلا میں, پوری شہادت کی تاریخ میں جو روز عاشور کی تاریخ شہادت ہے, صرف اور صرف یہ ایک بچہ ہے جس نے کہا چچا جان مدد کو آئیں. اس کے علاوہ کسی نے امام کو مدد کے لیے نہیں پکارا. امام لاشے پر گئے, لاشیں اٹھا کے لائے, مدد کے لیے بھی گئے, یہ سب روایتیں, مگر کسی نے آقا کو مدد کی زحمت نہیں دی. یہ نہیں کہا کہ مدد کو آئیے. اللہ قاسم, بچے تھے نا, بچے تھے. بس ایک بات زبان سے ادا ہو گئی, اور کس لمحے میں ادا ہوئی ہے کہ اللہ اکبر. کیسے یہ جملہ سہراؤں, کیسے یہ جملہ سناؤں آپ کو. آقا حسین کے جسم پر بہت سے زخم تھے, مگر دیکھیے اس زخم کا تذکرہ خود فرما رہے ہیں. جب قاسم کے سرہانے پہنچے تو کہا بیٹے میرے بھتیجے, تیرا چچا شرمندہ ہے کہ تم مدد کے لیے بلائے اور مدد نہ کر پائے. بس اب کچھ عرض نہیں کروں گا. آپ نعش مبارک لانا چاہتے ہیں تو ایک جملہ عرض کروں. قاسم اس طرح گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے تھے کہ جب گئے تھے میدان میں تو قد اتنا تھا کہ رکاب فرس تک پاؤں نہیں پہنچ رہے تھے. جب آقا حسین لانا چاہتے تھے, لاشے کو اٹھایا, سینے سے لگایا, سینہ قاسم کا حسین کے سینے پر, مگر حسین کے قدم زمین پر خط دے رہے تھے, اس لیے کہ لاشا ٹکڑے ٹکڑے تھا. آپ نے پھر ردا بچھائی, قاسم کے لاشے کے ٹکڑے جمع کیے اور خیام حسینی کی طرف لائے. جہاں اکبر کا لاشا تھا وہیں قاسم کا لاشا رکھا. بیویوں نے ماتم شروع کیا, وا قاسمہ, وا اکبرہ, وا محمدہ, وا